اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ معلوم ہوا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کریم کی عبادت کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں۔ ایسے ہی مقرب اور برگزیدہ بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ تو اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی گئی، اور اس سے اگلی آیت میں اولیاء کرام کی پہچان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے اولیاء نیک، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی پاکی ہی بیان کرے، اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور دل کی آنکھوں سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔